بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، دلیل عقلی کے بیان کرنے سے پہلے جو تیسری دلیل ہم اپنے سامعین کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، اس دلیل کے بیان سے پہلے چند اصطلاحات کا روشن ہونا ضروری ہے۔ دو اصطلاحات معزز سامعین کے سامنے پیش کی گئیں، ایک ہے تسلسل، دوسری اصطلاح جو فلسفی میں ہے وہ دور۔ دونوں کے میننگ کیا ہیں، دونوں کا مطلب کیا ہے، یہ وضاحت اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کر دی گئی اور دونوں اصطلاحات کو واضح کیا گیا۔ اب آج کے اس پروگرام میں ہم مزید دو اصطلاحات اپنے سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ان اصطلاحات کا روشن ہونا اور ان کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ دلیل عقلی جسے بیان کیا جائے گا وجود پروردگار عالم پر دلالت جو دلیل کرتی ہے، اور انسان اس دلیل کے ذریعے یقین حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے سلسلے میں، اس پروردگار کے وجود کے بارے میں، وہ دلیل روشن ہو سکے گی۔ آج جو یہ اصطلاحات ہیں، عقائد کی کتاب میں جب آپ مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے، تو اسی طرح فلسفے کی کتاب میں، اصل میں فلسفی میں یہ ٹرمینولوجیز ہیں۔ ممکن الوجود ایک ٹرمینولوجی، ایک اصطلاح، اور دوسری ٹرمینولوجی جو ہے واجب الوجود بذاتہ لذاتہ۔ اب ان دو اصطلاحات کو سمجھنا ہے اور وضاحت ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ روشن ہو ہمارے لیے، جو فلسفی میں ذکر کی گئی ہیں یہ تعبیرات، یہ اصطلاحات، اور ان کو عقائد کی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ دلیل عقلی کا سمجھنا موقوف ہے ان اصطلاحات پر، لہٰذا ان اصطلاحات کو واضح کیا جاتا ہے۔ واجب الوجود اور ممکن الوجود، اب یہ فلسفی میں آپ دیکھیے، عقل انسان کی جب وجود میں غور و فکر کرتی ہے اور تدبر کرتی ہے، تو وجود میں جو پاسبلٹی ہے، وجود کی تقسیم ڈیوائڈ کرتی ہے اور کلیسیفائی کرتی ہے کہ عقلی طور پر جو پاسبلٹیز ہیں، ریشنلی انٹلیکٹ میں اور عقل میں جو پاسبلٹیز ہیں کہ وجود کو تقسیم کیا جائے کتنی قسم بن سکتی ہے، تو ایک اعتبار سے، ایک لحاظ سے یہ موجودات جو ہیں، ان کے وجود کو اور موجودات کو کلیسیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ وجود جو ہے یہ دو طریقے کا ہو سکتا ہے، دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا یہ کہ یہ موجودات جو ہیں یہ ممکن الوجود ہیں۔ اب ممکن الوجود یعنی کیا؟ ممکن الوجود یعنی یہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ معدوم تھے موجودات جو ممکن الوجود ہیں، یعنی ان کے وجود کی کوالٹی اور خصوصیت
ان کا کریکٹرسٹک اور ان کی کوالٹی، ان کے ایٹریبیوٹس میں سے یہ ہے کہ بھائی وہ وجود کے لیے دوسرے کا محتاج ہو. یعنی ایک زمانہ ایسا ہے کہ وہ معدوم ہے اور عدم سے وجود میں آتا ہے. پس ایک ایسا موجود جو عدم سے وجود میں آئے اور موجود ہو جائے، پس ابھی موجود ہے، پہلے معدوم تھا، نہیں تھا، پھر ہو گیا، وجود میں آ گیا، پیدائش ہوئی، وجود ملا، موجود ہو گئی یہ شے. پس اپنے وجود سے پہلے وہ نہیں تھی، معدوم تھی، عدم میں تھی. لہٰذا یہ ممکن الوجود کی خصوصیت ہے کہ جتنے بھی ممکن الوجود ہیں عزیزان گرامی، ان کی خصوصیت بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے محتاج ہیں. خود بخود وجود میں نہیں آئے، بلکہ علت اور سبب کی ضرورت ہے، محتاج ہیں. لہٰذا انہیں احتیاج ہے، ان میں نیاز مندی ہے، فقر ہے، ضرورت مندی ہے. وہ کیا نیاز مندی ہے، کیا ضرورت ہے، کیا احتیاج ہے؟ وہ احتیاج اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک کوئی، چونکہ معدوم ہے، جب معدوم ہے تو معدوم ہیں، اب خود بخود وجود تو ہے نہیں ان کا، معدوم ہے، فرض یہ ہے کہ وہ معدوم ہے. لہٰذا ان کی خصوصیت یہ ہے کہ عدم، عالم عدم اور معدوم ہونے سے جب موجود ہو جائیں گے اور وادی وجود میں آئیں گے، تو اس وادی وجود میں آنے اور وجود کا لباس پہننے کے لیے اور موجود ہو جانے کے لیے نہیں تھے پس، اور پھر ہو گئے، وجود میں آ گئے. یہ موجودات ہیں، ان کو کہتے ہیں ممکن الوجود، جو اپنے وجود کے لیے محتاج ہے. ان کا وجود اپنا ذاتی نہیں، اس لیے کہ معدوم تھے، پہلے نہیں تھے، پھر وجود میں آئے. یہ موجودات عالم سب کے سب جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جن کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، جو ہماری آگہی میں آتے ہیں، یہ سب موجودات، یہ سب کے سب ممکن الوجود ہیں. ممکن الوجود کی کیٹیگری اور ممکن الوجود کی قسم میں ہے. جب ہم کلیسیفائی کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ وجود دو طریقے کا ہو سکتا ہے. یا ممکن الوجود ہو جو وجود میں آنے کے لیے محتاج ہے، لہٰذا اس کا وجود اپنا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، ذاتی، وجود میں نہیں تھا. جب ذاتی نہیں ہے، اس کا وجود الگ نہیں ہو، اس سے ایسا نہیں ہے. پس وجود اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، کسی ذات کی طرف سے وجود ملے گا. جب ایک چیز نہیں ہے تو علت چاہیے، کوئی نہ کوئی سبب تو چاہیے اسے وجود میں آنے کے لیے. خود بخود یوں ہی معلول بغیر علت کے وجود میں نہیں آتا. کوئی بھی چیز، شے جو مسبب ہے تو ایک دوسری چیز اس کا سبب بنتی ہے، اور اس سبب کی بنا پر مسبب کا وجود ہمیں نظر آتا ہے، وجود آتا ہے. پس یہ وجود، ممکن الوجود، جتنے بھی موجودات ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے. اچھا، دوسری پاسبلٹی اور دوسری قسم جو عقل، ریشنلی اور عقلی طور پر جو تقسیم ہے، وہ یہ ہے کہ یا ممکن الوجود ہو سکتا ہے موجود، یا دوسری پاسبلٹی یہ ہے، پاسبلٹی یہ امکان، عقل امکان دیکھتی ہے کہ موجود کیسا ہو سکتا ہے، یا موجود اور اس کا وجود ایسا ہے کہ وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ، یعنی وجود اس کا ذاتی ہے. جب اس کا ذاتی وجود ہے، اس سے الگ نہیں ہے. بس ذاتی چیز الگ نہیں ہوتی ذات سے. جو چیز ذاتی نہیں ہے وہ ذات سے علیحدہ ہوتی ہے، جو چیز ذاتی ہے وہ ذات کے ساتھ ساتھ ہے. پس واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہی ہو سکتا ہے ایک موجود کا وجود. یہ کون سی قسم ہے کہ جہاں پہ موجود نیاز مند نہیں ہے، اس کا وجود اپنا ہے، ذاتی ہے، لہٰذا وجود اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا وجود میں ہے وہ شے، موجود ہے ہمیشہ سے وہ چیز، وہ ہستی، لہٰذا وجود اس سے الگ نہیں ہے. وہ وجود کے لیے پس ہمیشہ سے ہے، لہٰذا وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھا کسی وقت، اور کوئی زمانہ ایسا فرض کریں، کوئی وقت ایسا فرض کریں، یا عدم میں کبھی اس کو فرض کر سکیں، ایسا واجب الوجود میں نہیں ہے. یہ عقلی طور پر، ریشنلی، یہ کلیسیفیکیشن اور ڈویژن ہو سکتا ہے وجود کا. یوں ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، کلیسیفائی ہو سکتا ہے دو کیٹیگریز میں. لہٰذا ایک کیٹیگری اور ایک وجود کی قسم وہ قسم ہے کہ
جو ممکن الوجود ہے، نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، معدوم تھی پھر موجود ہو گئی۔ اور دوسری کیٹیگری اور دوسرا وجود جو ہے، دوسری قسم جو وجود کی ہے، موجود کی، وہ کیا ہے کہ واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی ہے۔ یہ ٹرمینالوجی کیا ہے کہ پس وجود اس کا ذاتی ہے، الگ نہیں ہے اس سے، پس وہ چیز موجود ہے ہمیشہ سے، لہٰذا اپنے وجود کے لیے وہ کسی کی محتاج نہ تھی، کیونکہ ہمیشہ سے وجود ہے، وجود کسی کی طرف سے عطا نہیں ہوتا اسے، کیونکہ وہ معدوم نہیں ہے، کبھی بھی ہمیشہ سے موجود ہے۔ پر ایسی ذات جو ازلی ہو، ہمیشہ سے ہو، اور ابدی ہو، ہمیشہ ہمیشہ ہو، کبھی بھی وجود اس سے الگ نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ وجود کے لیے جب اس کا اپنا ذاتی ہے، اس سے الگ نہیں ہے، وجود کے لیے وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے اسے وجود عطا نہیں کیا جاتا، بلکہ ذاتاً ہے، ذاتی طور پر وجود اس کی خصوصیت ہے، وہ وجود اس کی ذاتی چیز ہے، الگ نہیں ہے اس سے، لہٰذا ہمیشہ ہمیشہ سے وہ موجود ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے وجود کے لیے، اور وجود میں لایا جائے ایسا نہیں ہے کہ کبھی معدوم تھا اور پھر موجود ہو گیا۔ یہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کی اصطلاح اپنے معزز سامعین کی خدمت میں واضح کی گئیں۔ اچھا، ایک اور ٹرمینالوجی ہے جو فلسفی میں یوز ہوتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے اور عقائد کی کتابوں میں بھی، لہٰذا جب وجود کے سلسلے میں عقل، انٹلیکٹ اور انسان کی یہ فکر جب تدبر کرتی ہے اور یہ انسان اپنی فکر کو بروئے کار لاتا ہے عقل کو، تو عقل دیکھتی ہے کہ ایک شے ایسی ہے کہ جو ممکن الوجود، یعنی وہ معدوم تھی، عدم میں تھی، پس علت اور سبب چاہیے کہ جب اس شے کی علت آئے گی، اس کے وجود کا سبب آئے گا، تو اس سبب کی وجہ سے، اس علت کی وجہ سے وہ شے موجود ہو جائے گی، وجود میں آ جائے گی۔ عدم ختم، عدم میں جو شے تھی، معدوم تھی، اب موجود ہو گئی، پس وجود میں قدم رکھا، وہ شے کو وجود کا لباس پہنایا گیا، وجود میں آ گئی۔ اور دوسری چیز جو بیان ہوئی، واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی، جس کا وجود اپنا ذاتی ہے، اس سے جدا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کبھی بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ ذات بے نیاز ہے، محتاج نہیں وجود کے لیے کسی اور کی طرف، کسی اور کی احتیاج اور ضرورت مندی اس کی ذات میں نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تیسرے ایک چیز ہے، ایک اصطلاح تیسری ہے کہ ممتنع الوجود۔ اس ممتنع الوجود، یہ کیا چیز ہے ممتنع الوجود؟ کہ عقل جب پاسبلٹی دیکھتی ہے وجود کے بارے میں، تو وجود دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا ممکن الوجود یا واجب الوجود، وجود کو ایسے کلیسیفائی کرتی ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے جہاں پہ وجود ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے، پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیے کہ دو متضاد چیز کا فرض کیجئے ایک جگہ جمع ہو جانا، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہ فرض کیجئے کہ یہ کتاب جو ہے یا یہ میز جو ہے، فرض کریں کہ یہ میز سفید رنگ کی ہے، پوری کی پوری سفید رنگ کی ہے، اور اسی آن اور اسی گھڑی میں جب سفید رنگ کی ہے، یہ سرخ رنگ کی بھی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سفید رنگ اور سرخ رنگ بیک وقت دونوں رنگ کی ہو۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ نہ سمجھیں کہ آدھی سرخ ہے آدھی سفید، سرخ بھی ہے سفید بھی نہیں، یعنی جہاں پہ سفید ہے وہی حصہ سرخ بھی ہو اسی گھڑی میں، اسی وقت میں، اسی آن میں، نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی رنگ کی ہو سکتی ہے، اکٹھے دو رنگ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ایک حصہ کسی اور رنگ کا اور دوسرا حصہ کسی اور رنگ کا، وہ ہماری بات سے باہر ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی حصہ جو میز کا ہے وہ حصہ سفید بھی ہو سرخ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک باڈی جو ہے یہ گرم ہے اور اسی وقت میں وہ ٹھنڈی بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، الگ الگ وقت میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک شے سفید ہو، ایک دوسرے وقت میں اس کا رنگ چینج کر دیا جائے، عوض کر دیا جائے، سرخ کر دیا جائے، یا ایک شے
ایک وقت میں تو گرم ہے، لیکن جب ٹیمپریچر لوز کر دے گی اور اس کے ٹیمپریچر کو گھٹایا جائے گا تو دوسری گھڑی میں دوسرے وقت میں وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ الگ الگ وقت میں ایک ہی شے ایک وقت میں گرم تھی، دوسرے وقت میں ٹھنڈی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی اسی گھڑی میں ایک آن میں وہ اسی وقت گرم بھی ہو، کہا جائے گرم ہے، ٹیمپریچر ہائی ہے، اور اسی وقت میں کہا جائے کہ نہیں یہ ٹھنڈی ہے، اس کا ٹیمپریچر لو ہے۔ ایک ساتھ گرم اور ٹھنڈا ہونا، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ امتناع ہے، ممتنع الوجود ہے۔ ایسا دو متضاد چیزوں کا اکٹھے ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر جمع ہو جانا، یہ محال ہے، امپاسبل ہے، ممکن نہیں ہے۔ لہذا کچھ چیزیں تو ممتنع الوجود ہیں، نہیں ہو سکتی، جیسے یہ مثالوں سے آپ کے سامنے روشن کیا گیا۔ اور پس کچھ وجود کو جب تحلیل کرتے ہوئے، تجزیہ کرتے ہوئے عقل دیکھنا چاہتی ہے تو کچھ چیزیں ممتنع الوجود ہیں، وہ امپاسبل ہے، وجود میں نہیں آ سکتی، جیسے دو متضاد چیزوں کا ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں جمع ہونا، یہ نہیں ہو سکتا، ممتنع الوجود ہے، یعنی امپاسبل ہے ایسا ایگزسٹنس، اکٹھے دونوں کا جمع ہو جانا ایک ہی جگہ ایک ہی زمانے میں۔ اور اب وجود کی بات آئی کہ وجود جہاں ہو، ممتنع الوجود تو نہیں ہے، امپاسبل نہیں، پاسبل وجود جو ہے، پھر عقل تحلیل کرتی ہے اور دیکھتی کہ وہ پاسبل ایگزسٹنس جو ہے وہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا ممکن الوجود ہو سکتا ہے موجود، یا واجب الوجود ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن الوجود ہے تو یہ وجود ایک ناقص وجود ہے، یہ ناتوان اور کمزور اور فقیر وجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وجود اس کا اپنا نہیں ہے، معدوم تھا، یہ شے معدوم تھی، یہ چیز عدم میں تھی، کچھ نہ تھی، جب نہ تھی تو ہونے کے لیے، وجود میں آنے کے لیے محتاج تھی کہ ایک علت ہو کہ جس کی وجہ سے یہ معلول بن کے وجود میں آئے، علت کا معلول بن کر، اور یہ مسبب ہے، پس اس کا سبب ہے کوئی، جس سبب کی وجہ سے یہ مسبب بن کے یہ وجود اسے ملا اور یہ شے وجود میں آئی، لہذا سبب اور علت کے بغیر وجود اسے نہیں مل سکتا، یہ محتاج ہے سبب کی طرف، علت کی طرف، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اور دوسرا پاسبل ایگزسٹنس، عقل کہتی ہے کہ ہو تو سکتا ہے نا، یعنی ریشنلی اور انٹلیکٹ اس کو پاسبل سمجھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ وجود ہو ایک شے کا، اور وہ وجود کیسا ہو کہ وجود اس کا اپنا ذاتی ہے، اپنی چیز ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہے، بس ہمیشہ سے ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کی اپنی ہے، علیحدہ نہیں ہو سکتی، اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی ذات اگر جس کا وجود اپنا ہو، جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں واجب الوجود بذاتہ لذاتہ، لہذا اس سے کبھی بھی وجود جدا نہیں ہو سکتا، پس وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وجود اس سے الگ نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں واجب الوجود بذاتہ لذاتہ۔ لہذا وجود ریشنلی اور عقلی طور پر عقل جب تحلیل کرتی ہے، یہ دو پاسبلٹی دیکھتی ہے، دو امکان دیکھتی ہے کہ موجودات جتنے بھی ہیں تو ان میں دو ہی کلیسیفیکیشن میں دو ہی چیزیں سامنے آتی ہے کہ یا ممکن الوجود ہو سکتا ہے یا واجب الوجود ہو سکتا ہے۔ یہاں تک ہم نے اپنی بات کو پہنچایا عزیزان گرامی، واجب الوجود کسے کہتے ہیں، ممکن الوجود کسے کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں وہ تیسری ٹرمینولوجی ممتنع الوجود، یہ کیا ٹرمینولوجی ہے، اس کا اطلاق کس معنی پر ہوتا ہے، یہ بھی اپنے سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا جا چکا۔ انشاءاللہ یہاں تک جب واضح ہو گئیں یہ اصطلاحات چاروں، اور ان چاروں اصطلاحات کے واضح ہو جانے کے بعد تسلسل کسے کہتے ہیں، دور کسے کہتے ہیں، واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کسے کہتے ہیں، ممکن الوجود کسے کہتے ہیں، یہ اصطلاحات، ان کے معنی جب روشن ہو گئے، کیا مطلب ہے ان اصطلاحات کا، انشاءاللہ اب دلیل عقلی کے اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوں گے اور دلیل عقلی قائم کریں گے، جس سے انسان اس ریشنل آرگیومنٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یقین حاصل کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا
علم